آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو دکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن اس کا سبق بہت گہرا ہے۔ یہ کہانی احترام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں ہے، اور یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے معاشرے پر کتنا بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا ایک معمولی سا روزمرہ کا کام کسی دوسرے کے لیے کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ یہی سوال اس کہانی کی بنیاد ہے جسے ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں ایک اسکول کے باہر کا وقت ہے، چھٹی ہو چکی ہے، بچے خوش ہیں اور وہاں ایک چاٹ کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ہم سب نے دیکھا ہے۔ ہر طرف زندگی کی چہل پہل ہے۔ اور یہ ہے ہمارا مرکزی کردار، احمد۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چاٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہر طرف ہنسی، مذاق، باتیں، ایک بہت ہی خوشگوار، معصوم سا ماحول ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری خوشی انجانے میں کسی کے لیے زحمت کا باعث بن رہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بچوں کے راستے کے بیچ میں کھڑے ہونے سے آنے جانے والوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے، اور یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غصہ نہیں کر رہا، کوئی لڑائی نہیں، لوگ بس بہت صبر کے ساتھ خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آخر کون کون ہے جنہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ایک خاتون ہے جن کی گود میں بچہ ہے، ایک بزرگ شخص ہیں، اور ایک طالب علم بھی ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ سب لوگ بس چپ چاپ کھڑے ہیں کہ شاید راستہ مل جائے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا اہم موڑ، وہ لمحہ جب اس مسئلے کو سمجھا جاتا ہے اور بہت نرمی سے حل کیا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ ایک بزرگ بہت ہی نرمی اور شفقت سے احمد سے کہتے ہیں، بیٹا براہ مہربانی ہمیں گزرنے دیں۔ ان کے لہجے میں کوئی سختی نہیں، کوئی غصہ نہیں، صرف ایک بہت ہی شائستہ درخواست، اور یہی شائستگی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر احمد پہلے تو حیران ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اور اچانک اسے ساری صورتحال سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی پھیل جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بے دھیانی سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اور جیسے ہی احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ فوراً وہ چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے جو سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ احمد کا رد عمل دیکھیے کتنا زبردست ہے۔ سب سے پہلے وہ فوراً ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر اپنے دوستوں کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹیں، اور آخر میں اپنی استعمال شدہ پلیٹ اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تینوں کام اس کے ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہیں۔ اور اس چھوٹے سے عمل کا نتیجہ فوری، راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون جن کے پاس بچہ تھا وہ مسکراتی ہیں، اور وہ بزرگ شخص بھی تعریفی انداز میں سر ہلاتے ہیں۔ دیکھا، ایک چھوٹے سے کام نے ماحول کو کتنا بہتر بنا دیا۔ تو یہ کہانی صرف راستہ صاف کرنے کی نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اصل میں سب کے احترام اور ایک ساتھ مل جل کر ایک بہتر ماحول بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ سلائیڈ اس پورے تبدیلی کو بہت خوبصورتی سے دکھا رہی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بند راستہ اور بے خبری، اور بعد میں کیا ہوا؟ ایک کھلا راستہ اور باہمی احترام۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا احساس ہی بہت بڑی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ راستہ روکنا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دوسری کہ صفائی کا مطلب صرف کچرا نہ پھیلانا نہیں، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اور سب سے اہم، احترام کرنا، یہ ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے یہ سوال ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں احمد کی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوسروں کا خیال رکھنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔